جب بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہوتا ہے حتیٰ کہ انسان کی زندگی کا علم بھی جاتا رہتا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے جوانی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے نوجوان پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کن نوجوانوں سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے 3 مرحلے بیان کیے ہیں۔ ایک مرحلہ بچپن کا ہے اور دوسرا مرحلہ جوانی اور تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا ہے، کہ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں، ایک بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ اور جوانی کے متعلق نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص نصیحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے شبابک قبل حرمک، کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ کہ انسان جوانی میں اللہ تعالیٰ انسان کو ہمت، قوت اور مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ انسان جوانی میں جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے، انسان جوانی سے بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، تو پھر اس کی مضبوطیاں، قوتیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جوانی میں انسان جو چاہے عبادت اللہ تعالیٰ کی کر سکتا ہے، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کی طرف چلا جائے، پھر اس کا جی تو کرتا ہے کہ لمبے لمبے رکوع کروں، لمبے لمبے قیام کروں، لمبے لمبے سجدے کروں، لیکن وہ مضبوطی، وہ قوت، وہ طاقت نہیں رہتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی سے پہلے پہلے اپنے بڑھاپے، جوانی سے پہلے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جو نوجوان رب کی توحید کے لیے یکسو ہو جائیں، پھر اللہ کریم انہیں آسمانوں سے طاقت اور قوت اور ہمت عطا کرتے ہیں۔ 15واں پارہ ہے سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم نے آپ پر ایک قصے کو بیان کیا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ چند نوجوانوں کی جماعت آپ پر ایمان لے کے آئی، اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا۔
جب نوجوان رب کی توحید کے لیے یکسو ہو جائیں، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے یکسو ہو جائیں، پھر اللہ کریم آسمانوں سے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ ان چند نوجوانوں نے رب کی توحید کے لیے اعلان کیا تو وہاں کے رہنے والوں نے، وہاں کے بڑے بڑے سرداروں نے، بڑے بڑے چودھریوں نے ان کے آگے آہنی ہتھ کنڈے استعمال کیے، ان کے اوپر ظلم کیے، لیکن ان نوجوانوں نے رب کی توحید کے لیے بڑے بڑے ظلم تو برداشت کیے ہیں، بڑے بڑے آہنی ہتھ کنڈے استعمال کیے انہوں نے، لیکن انہوں نے ان کے آہنی ہتھ کنڈوں کے سامنے رب کی توحید کو روکا نہیں ہے۔ یہ چند نوجوانوں کی جماعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے رب کی توحید، ہماری توحید کا آوازہ بلند کیا نا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، انہوں نے کہا سن لو معبودان باطلہ کی پرورش کرنے والوں، ان کی عبادت کرنے والوں، غیر اللہ کے نام کی نظر دینے والوں، غیر اللہ کے نام پہ غیر اللہ سے مدد مانگنے والوں، سن لو فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم تو ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں، ہم غیر اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ حضرات، جب نوجوان رب کی توحید کے لیے یکسو ہو جائیں پھر اللہ کریم آسمانوں سے مدد کرتے ہیں، اور جوانی میں اللہ تعالیٰ انسان کو ہمت، طاقت اور قوت عطا کرتے ہیں، انسان جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ بڑھاپا بھی کمزوری ہے اور بچپن بھی کمزوری ہے۔ بچپن میں انسان کچھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اور بڑھاپا بھی انتہا درجے کی کمزوری ہے، لیکن جوانی میں اللہ تعالیٰ انسان کو ہمت، قوت اور طاقت عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں جب ان نوجوانوں نے میری توحید کا نکارہ بلند کیا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، پھر یہ چند نوجوان غار میں چلے گئے، اور جب یہ غار میں چلے گئے تو اللہ رب العالمین نے سورج کو کہا کہ جب تو غار کے سامنے آئے تو وہاں سے ہٹ جانا۔ مالک کائنات نے سورج کا نظام ہی بدل دیا ہے۔ کن کے لیے؟ ان نوجوانوں کے لیے۔ کون سے نوجوان؟ جو رب کی توحید کے لیے یکسو ہو گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ جیسے ماں اپنے بچے کی کروٹ بدلتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی کروٹیں بدلی۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدل دیتے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص میں 20واں پارہ ہے، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ وہاں بھی جوانی ہے، قوت رعنا، اور اللہ کریم نے سورۃ القصص میں 20واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بکریوں کو لے کے کھڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ بکریوں کو لے کے کھڑی ہیں، پوچھا آپ کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ تو ان بیٹیوں نے کہا قالت لا نسقی
حتی یستر الریا و ابونا شیخ کبیر، کہ ہمارا باپ تو بوڑھا ہے اور یہ علاقے والے ہماری بکریوں کو پانی نہیں پینے دیتے، اس لیے ہم کھڑی ہیں، جب یہ پانی پلا کے چلے جاتے ہیں بعد میں ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان بکریوں کو پانی پلایا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا اور جا کے ایک سائے کے نیچے بیٹھ۔ شعیب علیہ السلام کا کیا، لوگ کیوں ان کی دشمنی میں تھے کہ انہوں نے ایک رب کی توحید کا اعلان کیا تھا، سارے علاقے والے ان کے دشمن تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اور طاقت عطا کی تھی، مفسرین نے لکھا ہے لوگ جب اپنی بکریوں کو پانی پلاتے تھے اس کنویں کے اوپر بہت بھاری پتھر رکھ کے چلے جاتے تھے تاکہ ان بیٹیوں سے ہٹایا نہ جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی قوت اور ہمت اور طاقت دی تھی، اللہ کریم نے پہلے بیان کیا ہے کہ ایک بندے کو مکہ مارا اور وہ بندہ ہی مر گیا، تھپڑ مارا اور بندہ ہی مر گیا۔ اتنی ہمت، قوت اور طاقت اللہ کریم نے عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام۔ جب ان بکریوں کو پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ چلی گئی۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا آج جلدی آ گئی ہو؟ کہا ابا جان ایک نوجوان ملا تھا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ کہا جاؤ اس نوجوان کو میرے پاس تو بلا کے لاؤ۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، ان میں سے ایک کو شعیب علیہ السلام نے بھیجا۔ ایک کو کیوں بھیجا؟ کہ جب دو ہوتی ہیں بندہ بات کرنے میں کچھ حرج محسوس کرتا ہے، لیکن جب اکیلی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے چلو اس سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے ایک کو بھیجا۔ مالک کائنات کو اس بیٹی کا حیا اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر نازل کر دیا۔ حضرات فجاءته احداهما، جب موسیٰ علیہ السلام چلے وہاں پہنچے تو ان میں سے ایک نے کہا قالت احداهما یا ابا تستاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان اس نوجوان کو اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیں۔ شعیب علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا کیوں اس نوجوان کو مزدوری پر رکھ لیں، اس میں کیا خوبی ہے؟ کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان اس نوجوان میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو قوی ہے اور ایک امانت دار ہے۔ حضرات جب نوجوان رب کی توحید کے لیے، نبی کائنات کی حدیث کے لیے یکسو ہو جائیں، جب انسان کبھی بھی ہو، نوجوان کبھی بھی ہو، امانت دار بھی ہو، پھر اللہ کریم آسمانوں سے مدد کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے امانت داری کا مظاہرہ کیا، اللہ کی قسم اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بیوی بھی عطا کی اور رزق بھی عطا کیا۔ اتنے قوی اور مضبوط تھے۔ اپنے اندر حیا پیدا کیجئے، میں اور آپ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں۔ مالک کائنات نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا، جن کے نام کی اللہ کریم نے قرآن مجید میں سورت نازل کی ہے۔ جب اس عورت نے برائی کا ارادہ کیا، برائی کی دعوت کی دی، کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ حضرات جب اللہ کریم بندے کو جوانی میں قوت، ہمت اور طاقت دیتے ہیں
تو پھر بندہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ امام سنوسی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کسی سے شادی کرتا ہے تو 4 چیزیں دیکھتا ہے، 4 خوبیاں دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا والی مالہا، انسان مال کو دیکھتا ہے، دین کو دیکھتا ہے، حسب و نسب کو دیکھتا ہے اور خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ مال کو بھی دیکھنا چاہیے، خوبصورتی کو بھی دیکھنا چاہیے، حسب و نسب کو بھی دیکھنا چاہیے اور دین کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور دین کے متعلق نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، لوگوں دین کو زیادہ اہمیت دیا کرو، اپنے بچوں کا رشتہ دین کی بنیاد پہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، لوگوں دین کو زیادہ اہمیت دو۔ تاربت یدا کا، اگر آپ نے دین کو پیچھے کر دیا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے مٹی میں ہاتھ ملے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں امام سنوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، یہ مبارک رحمہ اللہ ایک علاقے کا چودھری تھا، سردار تھا، اس کے پاس مزدوری کے لیے اس نے رکھا ہوا تھا، اس نے باغ کے لیے، باغ کا رکھوالا تھا، باغ کے لیے مزدوری کے لیے رکھا ہوا تھا مبارک رحمہ اللہ کو۔ کچھ وقت گزرا، ایک دن وہ بادشاہ سردار اپنے دوست و احباب کو لے کے باغ میں پہنچا اور مبارک رحمہ اللہ کو فرمانے لگا کہ جاؤ میٹھے میٹھے پھل توڑ کے لاؤ، آج میرے مہمان آئے ہیں۔ مبارک رحمہ اللہ گئے، پھل توڑ کے لائے، پیش کیے تو پھل کھٹے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا مبارک رحمہ اللہ کو، آپ کو اتنی دیر ہو گیا اس باغ میں مزدوری کرتے، محنت کرتے، ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے۔ مبارک رحمہ اللہ پھر گئے، پھر جا کے پھل توڑ کے لائے اور پیش کیے تو بادشاہ پھر پھل کھٹے نکلے۔ وہ کہنے لگا آپ کو یہ پتا نہیں چلا کون سا پھل میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے؟ مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے مجھے آپ نے یہاں رکھا ہوا ہے، چاکھا نہیں، میں یہاں رکھا ہوں، میں صرف اس باغ کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ وہ بہت متاثر ہوا، گھر جا کے اپنی بیوی کو کہنے لگا، وہ بادشاہ گھر جا کے اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے ایک نوجوان کا انتخاب کر آیا ہوں۔ وہ بیوی کہنے لگی کس نوجوان کا انتخاب کیا ہے؟ کہا میرے باغ کا رکھوالا ہے، جو میرے باغ کی دیکھ بھال کرنے والا ہے نا، جو اس کو میں نے پسند کیا ہے۔ وہ کہنے لگی ہم تو اتنے امیر زادے لوگ ہیں، وہ غریب محنت مزدوری کرنے والا۔ کہا جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا، اللہ کریم نے اسے امانت داری دی ہے، اس نے امانت داری کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ اور انہی میں سے جو پیدا ہوئے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ کون عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ؟ جب یہ پڑھ کے اپنے علاقے کی طرف آئے نا تو لوگ جا رہے تھے پیدل چل چل کے، لوگوں کے پیر زخمی ہو چکے تھے۔ کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا عالم نبیل فاضل جلیل عظیم محدث عظیم علم کا دوست عبداللہ ابن مبارک آ رہا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ بادشاہ کی بیوی چھت پہ چڑھ کے دیکھ رہی ہے۔ کہا بادشاہ سن لے، تیری حکمرانیاں لوگوں کے سروں کے اوپر ہیں، لیکن ان لوگوں کی حکمرانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے نکلے ہیں، جو نوجوان رب کی توحید کے لیے یکسو ہو گئے ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے یکسو ہو گئے ہیں، امانت داری کا مظاہرہ کرتے ہیں،
ان لوگوں کی حکمرانیاں لوگوں کے دلوں کے اوپر ہیں۔ حضرات، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم، بہترین انسان، بہترین تم میں سے وہ ہے جو ہے تو جوان لیکن اس کا طور اتوار، اس کا رہن سہن بوڑھے لوگوں جیسا ہے۔ خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم، ہے نوجوان لیکن اس کا رہن سہن کا طور اتوار کا طریقہ جو ہے وہ بوڑھے لوگوں جیسا ہے۔ کیا مطلب؟ ہے نوجوان لیکن اخلاق بوڑھو جیسا ہے، بات چیت بوڑھو جیسی ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر شبابکم۔ حضرات، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، نہ آپ کے یہ الفاظ ہیں، نہ یہ کسی علماء کے الفاظ ہیں، یہ اس زبان سے نکلے الفاظ ہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو زبان تو اپنی مرضی سے بولتی نہیں۔ آج ہم دیکھیں، ہم اپنی جوانی کہیں گزار رہے ہیں، کدھر گزار رہے ہیں؟ کہیں ہماری جوانی فلمیں دیکھتے دیکھتے تو نہیں گزر رہی، کھیل کے میدانوں میں تو نہیں گزر رہی، ویڈیو سینٹروں میں نہیں گزر رہی، اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزر رہی۔ ایسے نوجوان بنے جو رب کے قرآن کے لیے یکسو ہو جائیں، رب کی توحید کے لیے ہو جائیں، محمد کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے یکسو ہو جائیں۔ جب آپ اپنی جوانی رب کے دین کے اوپر گزاریں گے نا، تو کل قیامت والے دن اللہ آپ کو اجر کیا دے گا؟ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سائبان نہیں ہوگا، جس دن ماں اپنا دودھ پیتا بچہ اتار پھینکے گی، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ جس دن کوئی صاحبان نہیں ہوگا، اللہ کریم ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ حضرات، جوانی میں عبادت، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جوانی میں عبادت کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے۔ جوانی میں کی گئی عبادت رب کریم کو بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے انسان سے سوال کرنے ہیں نا، 3 سوال اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن انسان سے کرنے ہیں۔ جب جتنی دیر تک بندہ جواب نہیں دے گا، رب کے دربار سے نہیں ہل سکے گا۔ سعید الفت رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، قیامت والے دن اللہ پاک ذوالجلال نے ہر بندے کو کرنے 4 سوال نے، جتنی دیر تک بندہ جواب نہیں عطائے گا، قسم خدا دی تو قدم نہیں اٹھائے گا۔ ان سوالوں چوں ایک سوال یہ بھی ہے، ان شبابہ فیما ابلاہ، کہ اپنی جوانی کہیں کدھر گزار کے آئے ہو۔ اگر جوانی رب کے دین پہ گزاری ہوگی، نیک کاموں میں گزاری ہوگی، پھر تو انسان جواب دے پائے گا۔ اگر جوانی گزر گئی فلمیں دیکھتے دیکھتے کہ سارا دن، ساری زندگی گندگی میں گزر گئی، تو پھر کل قیامت والے دن میں اور آپ اپنے رب کو کیا جواب دے پائیں گے؟ دعا کریں اللہ جتنے ہمارے معاشرے کے نوجوان ہیں جو بے روی کا شکار ہیں، اللہ انہیں شاہراہ روشن صراط مستقیم نصیب فرمائے، اور اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور جو نوجوان رب کی توحید کے لیے، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے کاربند ہیں، اللہ انہیں اور ہمت اور طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ جب نوجوان جوانی میں عبادت کرتا ہے نا، اللہ کریم اس پر خوش ہوتے ہیں، عاجب ربو کا، اللہ کریم اس نوجوان پر، اس بندے پر، اس انسان پر ہنستے ہیں۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے نا،
کہ اللہ کریم جس کو دیکھ کے مسکرا پہ اذا ضحک ربک الی عبد فلا حساب علیہ، جس کو اللہ کریم نے دیکھ کے مسکرایا، کل قیامت والے دن اللہ اس سے حساب ہی نہیں لیں گے۔ حضرات، آج کا نوجوان فجر نہیں پڑھتا، زور نہیں پڑھتا، عصر نہیں پڑھتا، مغرب نہیں پڑھتا، عشاء نہیں پڑھتا۔ جو فجر نہیں پڑھتا، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اصبح حبیث النفس، یہ حبیث ہے۔ میں نے کہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حبیث۔ حبیث کس کو کہتے ہیں؟ گندے کو۔ کہا یہ حبیث ترین آدمی ہے، یہ صبح کرتا ہے، حبیث ترین صبح کرتا ہے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، پچھلے جمعے بھی میں نے بیان کی تھی۔ جو دنیا کے مال کے لیے نوجوان سارا دن دنیا دنیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں، قرآن کی نماز کی کوئی فکر نہیں، سارا دن دنیا کے مال کے لیے تگدو کرتا ہے، جیفتم باللیل حمارم بالنہار، رات کو جیفا ہے، دن کو گدھا ہے۔ جیفا اس مردار کو کہتے ہیں جس سے بو آ رہی ہو، اور دن کو گدھا ہے۔ حضرات، آؤ اپنی جوانی کو بہتر بنائیں۔ میں اور آپ، آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کریم نے ہمیں جوانی عطا کی ہے، ہم اس جوانی میں اللہ کریم کی عبادت کریں۔ جوانی میں اللہ کریم بندے کو قوت، ہمت اور طاقت عطا کرتا ہے، بندہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر انسان کا جی کرتا ہے لمبے قیام کروں، لمبے رکوع کروں، لمبے سجدے کروں، پھر کیے نہیں جاتے۔ دل کرتا ہے قاری صاحب کے پیچھے تراویح پڑھوں، پھر نہیں پڑھی جاتی۔ حضرات، آج کا نوجوان کیا ہے؟ فلاں جگہ پہ رشتہ نہیں ہوا تو خودکشی کر لی، گھر میں تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور زہر کھا لیا، اپنے آپ کو فائر مار لیا۔ حضرات، ایسا نہ ہو کہ خودکشی کرنے والا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جیسے دنیا میں خودکشی کرتا ہے مرتا ہے، قیامت تک ایسے ہی مرتا جیتا رہتا ہے، اور اللہ کریم اس پر اپنی جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی نوجوان ہے جو رب کی توحید کے لیے یکسو ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ایسے نوجوانوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کریم ایسے نوجوانوں کو پسند کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا دور ہے، عیسائیوں کی قید میں آ گئے۔ عیسائی بادشاہ کہنے لگا اپنے حواری کو، جاؤ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو میرے پاس لے کے آؤ، ایسا ہوبرو، خوبصورت، قوت رانا، ایسا جوان۔ عیسائی بادشاہ کہنے لگا عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ تنصر، عیسائی ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، میں تمہیں بادشاہت بھی دوں گا، اپنی سلطنت، اپنی جائیداد میں حصہ بھی دوں گا، اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے ایک رب کی توحید کو اپنایا ہے، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اپنایا ہے، میں مر تو سکتا ہوں، مٹ تو سکتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہنے لگا، ایک تیل کا کڑا، تیل کی دیگ گرم کی اور کہا ایک آدمی کو لاؤ، اور اس گرم تیل میں کڑائے میں پھینکا گیا، وہ جل کے پوش ہو گیا، ہڈیاں جل گئیں، ماس جل گیا۔ کہنے لگا عبداللہ اسی طرح آپ کے ساتھ سلوک کریں گے، عیسائی ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، میں مر تو سکتا ہوں، مٹ تو سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہنے لگا لے کے آؤ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو۔ جب لے کے آئے، عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا، لگتا ہے اس کے عزم مصمم کمزور پڑ گئے ہیں،
لگتا ہے اس کے ارادے کمزور ہو گئے ہیں، یہ مان گیا ہے۔ کہا عبداللہ رو کہ ما یبکی کا، عبداللہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں رو تو اس لیے رہا ہوں، لو کانت انفس عدد شعری، اللہ کی قسم جتنے میرے جسم پہ بال ہیں، اگر رب مجھے اتنی عمریں اتنی زندگی دے، میں ایک ایک کر کے رب کی توحید کے لیے، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے قربان کر دوں۔ حضرات یہ وہ نوجوان تھے۔ آج دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کو کتنے سال ہو گیا قبر میں جا چکے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ کو کتنے سال ہو چکے قبر میں جا چکے ہیں، امام ترمذی قبر کے پیٹ میں جا چکے ہیں، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام حاکم، یہ سب جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے رب کی توحید کے لیے، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے زندگیاں گزاری ہیں۔ یہ جب تک قیامت نہیں آئے گی ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ جوانی میں انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرات نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من مسلم شاب فی الاسلام شیبتن، جو مسلمان اسلام پہ بوڑھا ہوا، اسلام پہ زندگی گزاری، جوانی بالکل اسلام کے مطابق گزار گیا، پھر بوڑھا ہو گیا، ما من مسلم شاب فی الاسلام شیبتن استحیی ان اعذب فی النار، اللہ فرماتے ہیں جب اس نے جوانی گزار کے بڑھاپے میں گیا ہے، بوڑھا ہوا ہے، استحیی ان اعذب فی النار، مجھے شرم آتی ہے میں کیسے عذاب دوں، میں اسے آگ میں گراؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ حضرات اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے جائیں، آپ کے مرنے کے بعد قرآن پڑھیں، آپ کے مرنے کے بعد نماز پڑھیں۔ اللہ کی قسم آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ایصال ثواب، اس سے بڑا ایصال ثواب ہے ہی کوئی نہیں کہ اپنے بچوں کو دیندار بنا کے جاؤ، آپ کے مرنے کے بعد وہ جو بھی نیک عمل کریں گے آپ کے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے جوانی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کون امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ؟ ان کے دور میں ایک فتنہ رونما ہوا۔ وہ کیا فتنہ تھا؟ بادشاہ کہنے لگا قرآن مخلوق ہے۔ یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے کہ اگر قرآن کو مخلوق مان لیا جائے، جیسے مخلوق کو فنا لازم ہے اسی طرح قرآن کو بھی فنا لازم ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا یہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، القرآن کتاب اللہ کلام اللہ، یہ قرآن اللہ کی کلام ہے۔ یہی جرم تھا، رب کی توحید بلند کی، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے یکسو ہوئے، رب کے قرآن کا دفاع کیا۔ وہاں کے رہنے والوں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جیل میں چلے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ جرم کیا تھا؟ قرآن کو کہا القرآن کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیل میں چلے گئے، اتنا مارا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بخارا سے بغداد کا سفر کر کے گیا وہ کوڑا دیکھنے کے لیے جس سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو مار پڑی تھی۔ کہتے ہیں وہ اتنا بھاری کوڑا تھا، اگر کسی ہاتھی کو پڑتا وہ مر جاتا یا چنگارتا ہوا بھاگ جاتا۔ اور جب امام احمد ابن حنبل رہا ہوئے، کہتے ہیں جہاں وہ کوڑے پڑے تھے وہاں سے کاٹ کے ماس کو نکالا گیا تھا۔ اور جب جیل سے باہر آئے بیٹے کو کہا میرے لیے سواری تیار کریں، میں نے خراسان میں جانا ہے، امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کے پاس، ان کے پاس ایک حدیث ہے، میں نبی کائنات کی وہ حدیث کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان محدثین ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، ملنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ خراسان میں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا وہ جو 22 مہینے میں نے جیل میں گزارے ہیں نا، اس کا تو میں اپنے اللہ کو جواب دے پاؤں گا۔ اللہ کل قیامت والے دن مجھ سے پوچھے گا امام احمد بتاؤ جوانی کہاں گزار کے آئے ہو؟ میں کہوں گا اللہ میں نے تیرے قرآن کے لیے 22 مہینے جیل میں گزارے ہیں،
اور بیٹا یہ جو باقی کی زندگی ہے اس کا میں اللہ کو جواب نہیں دے پاؤں گا، سواری تیار کرو، جلدی جلدی نکلے، خراسان میں پہنچے، شدید بارش ہو رہی تھی، بڑی تیز بارش تھی، فَكَأَنَّهَا مُنْكِرَةٌ، ایسے تھے جیسے مشکیزوں کا منہ کھولا ہوا ہے، اجنبی آدمی تھے، کسی نے گھر میں نہیں رکھا، اونچی آواز سے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جیسے ترتیب کے ساتھ جیسے قاری قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، کہا کون ہو، کیا مسئلہ ہے، کدھر جانا ہے، کہا احمد میرا نام ہے، میں بغداد سے آیا ہوں، کہا آؤ چلو آج رات میرے پاس گزار لو، گھر چلے گئے، کہا کدھر آئے ہو، کہا انہوں نے پوچھا کہ وہاں بغداد میں ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، کہا وہ میں ہی ہوں، کہا کس سے ملنے آئے ہو، کہا اسحاق بن راہوے سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، کہا میں ہی اسحاق بن راہوے ہوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لی اور واپس آئے۔ حضرات جوانی کہاں گزاری ہے؟ حدیث کے ہادمین حدیث کے لیے گزاری ہے، حدیث کی خدمت کی ہے۔ اگر وہ لوگ حدیث کی خدمت نہ کرتے، آج ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں یہ حدیث مبارکہ نہ پہنچتی۔ حضرات میں پھر آپ کو یہی کہوں گا، اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھا کے جائیں۔ آج کہتے ہیں لوگ جی مولوی بنا لیے بندہ بھوکا مر جائے گا۔ اللہ کی قسم جو سچا عالم ہوتا ہے نا، جو سچا عالم ہوتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ جتنا آپ پیسے کو پیچھے چھوڑیں گے اللہ کی قسم اتنا پیسہ آپ کے پیچھے بھاگ کے آئے گا۔ اگر سارا دن پیسہ پیسہ کرو گے پھر نہیں ملتا یہ۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، وہاں انہوں نے جوانی کہاں گزاری ہے۔ کہتے ہیں انا الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو لازم پکڑتا تھا۔ پھر وقت آیا انہیں 5374 حدیثیں یاد کی ہیں۔ اسی طرح امام بقی بن مخلد، وہ اسپین سے پیدل چل کے آئے تھے، بغداد میں امام احمد رحمہ اللہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ جب وہ پہنچے امام صاحب کو کہنے لگے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائیں، یاد کرائیں۔ کہا میرے اوپر تو زبان بندی ہے، میں تو یہاں نبی کی حدیث بیان نہیں کر سکتا۔ امام بقی بن مخلد کہنے لگے انا آتیک علی الباب فی زیء السوال، میں آپ کے دروازے پہ آ جاؤ کروں گا بھیک مانگنے والے کی شکل میں، اور آپ باہر نکل کے مجھے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کر دیجیے گا۔ حضرات امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے اپنے سر پہ پھٹا پرانا کپڑا لپیٹا اور ہاتھ میں ایک آسا لیا اور ایک ہاتھ میں وہ مانگنے کے لیے جو کشکول ہوتا ہے وہ پکڑا اور جا کے آواز لگاتے ہیں بھیک مانگنے والا آیا ہے بھیک دے دو۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنے گھر سے باہر نکلتے انہیں نبی کی ایک حدیث یاد کرا دیتے۔ ایک وقت آیا ہے امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے نبی کا 300 فرمان زبانی یاد کر لیا۔ آج ذرا میں اور آپ اپنے گریبان میں دیکھیں ہمیں کتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان یاد ہیں، کتنے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں یاد کی ہیں، کتنا ہمیں قرآن یاد ہے، کتنا ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ اپنی جوانی کو شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو۔ اللہ کریم آسمانوں سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس جوانی میں نیک نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب